يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرات، مجھ سے پیشتر آپ حضرات نے کافی دیر سے نعت و منقبت اور تقریر سماعت فرمائی ہے. مجھ سے قبل آپ کے گاؤں کے خطیب و امام، آپ کے گاؤں کے مدرس حضرت حافظ و قاری مولانا وسیع اللہ صاحب سے ایک نصیحت اور اصلاحی خطاب آپ حضرات نے سماعت فرمایا. بہت اچھا خطاب حضرت نے فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں حضرت حافظ و قاری محمد توصیف رضا صاحب قبلہ، پرنسپل مدرسہ رضویہ اہل سنت کنز العلوم، ان سے آپ حضرات نے بہت اچھی اور مد بھری آواز میں نعت سماعت فرمائی. اور میں صرف چند منٹ کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، پھر میرے بعد انشاءاللہ آپ حضرات ایک اور اچھی تقریر سماعت فرمائیں گے. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و داتا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سبحان اللہ. یعنی اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اس سے خوف کھاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ. بے شک. سبحان اللہ. حضرات، اب ہمیں اور آپ کو اس آیت کریمہ کے بعد میں پتہ یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بات جس کے ساتھ ہو لینے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، وہ دراصل ہیں کون لوگ؟ تو اللہ رب العزت کے مقدس کلام قرآن مجید ہی کو پڑھتے ہیں اور اسی میں تلاش کرتے ہیں کہ اے اللہ رب العزت، تو نے کن کے ساتھ رہنے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. تو اللہ رب العزت پھر قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یعنی اے ایمان والو، میں نے اپنے ڈرنے کے بعد میں جن لوگوں کے ساتھ رہنے کا اعلان فرمایا ہے، جن کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے، وہ نبیوں کی جماعت ہے. نبیوں کے ساتھ ہو جاؤ. وہ شہدائے کرام کی جماعت ہے، لہذا شہیدوں کے ساتھ ہو جاؤ. وہ اللہ کے نیک بندوں کی جماعت ہے. اللہ کے نیک بندے یعنی اولیاء کرام کے ساتھ ہو جاؤ.
واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کے نیک بہت خوب بہت خوب شان ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام سے تمہیں کیا ملے گا، تمہیں انبیاء کرام سے کیا ملے گا، وہ تمہاری مدد ہی نہیں کر سکتے، ان کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو، غوث اعظم سے کیوں مدد مانگتے ہو، غازی پاک سے کیوں مدد طلب کرتے ہو، وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے۔ لیکن آئیے میں آپ کو دہلی کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ایک بہت بڑے خلیفہ تھے جن کا نام تھا حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی وہ شان تھی کہ کتابوں میں آیا ہے کہ خواجہ پاک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن مسلسل خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ اے معین الدین، دلی کے اندر قطب الدین میرا دوست ہے اور وہ تمہارا محبوب بندہ ہے، اور وہ ایسا تمہارا محبوب بندہ ہے کہ وہ تمہارے خلافت کو سنبھال سکتا ہے، لہذا جو تمہیں سلسلہ بسلسلہ جو چیزیں تمہیں مجھ سے ملتی گئی ہے تم وہ سب چیزیں قطب الدین بختیار کاکی کو عطا کر دو۔ وہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی شان تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ایک دن اپنے تمام مریدین کو بلاتے ہیں، ان کو اکٹھا کرتے ہیں۔ جب آپ کے تمام مریدین اکٹھا ہو جاتے ہیں تو آپ نے ان مریدوں میں سے ایک آدمی کو بلایا، اور جب وہ آدمی آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس آدمی کے کان میں آہستہ سے ارشاد فرمایا کہ اے آدمی سن لے، میرے مرنے کے بعد میں میری کفن کی چوری مت کرنا۔ جب وہ شخص جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی زبان سے یہ بات سنتا ہے تو حیرت میں پڑ جاتا ہے، حیرت زدہ ہو جاتا ہے، رنجیدہ ہو جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ میں جو گناہ کر رہا تھا، میں جو کفن کی چوری کر رہا تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ میرے اس گناہ کو میرے پیر صاحب نہیں جانتے ہیں، لیکن میرے گناہ کو تو میرے پیر صاحب بھی جانتے ہیں کہ میں کفن کی چوری کرتا ہوں۔ لہذا حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے اس کے بعد میں اپنی جیب سے 5 روپیہ نکالا اور اپنے اس مرید کو دے دیا اور ارشاد فرمایا لے یہ 5 روپیہ لے لے اور میرے کفن کی چوری مت کرنا۔ چنانچہ اب وہاں پر جو مریدین دوسرے بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں ایک ہی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کیا چیز اس کے کان میں آہستہ سے کہی تو یہ شخص ہنسنے لگا، یہ مسکرانے لگا۔ چنانچہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے جب اس کفن چور سے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے کفن کی چوری مت کرنا تو وہ ہنسنے لگا اور یہ سوچ کر ہنس رہا تھا کہ میرے پیر و مرشد نے اس بات کو آہستہ سے میرے کان میں بتایا، دوسروں کو اس بات کو زور سے نہیں بتایا کہ وہ بھی میرے گناہ کے بارے میں جان جاتے، وہ بھی میرے اس گناہ کے بارے میں جان جاتے کہ میں کفن کی چوری کیا کرتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی یہ اپنے اس مرید سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے کفن کی چوری مت کرنا، چنانچہ کچھ دنوں کے بعد میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ
ہے. آپ کی نماز جنازہ میں دلی کے اکثر لوگ شریک ہوتے ہیں. وہ کفن چور بھی آپ کے نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے. جب رات کا اندھیرا آتا ہے اپنے گھر جاتا ہے وہ سوچتا ہے جو مر گیا وہ مر گیا, اب وہ دیکھنے تھوڑی نہ آئے گا. جو مر گیا وہ مر گیا. میرے پیر مرشد کو بہت قیمتی کفن دیا گیا ہے, چلو اور ان کے کفن کی چوری کر لاتے ہیں. چنانچہ شیطان نے اس کو بہکایا, وہ پھاوڑا پہ اٹھاتا ہے اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی قبر کے اوپر پہنچتا ہے, مٹی کو ہٹاتا ہے. وہ کیا دیکھتا ہے کہ قبر کے اندر سے انوار تجلیات کی روشنیاں چمک رہی ہے, قبر کے اندر سے روشنی پھیل رہی ہے. کیا سوچتا ہے کہ لگتا ہے کہ آج ہی ان کو دفن کیا گیا ہے, اسی لیے ان کی قبر سے روشنی آ رہی ہے, اسی وجہ سے ان کے قبر سے خوشبو آ رہی ہے. چنانچہ وہ پھر تختے کو اٹھاتا ہے, آپ کے پردے کو اٹھاتا ہے, پردے کو اٹھا کر کے آپ کے قبر کے اندر داخل ہوتا ہے. اور داخل ہونے کے بعد میں جیسے ہی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے جسم کے اوپر کفن کو کھینچنے کے لیے اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے, حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کاوش لیا اور اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور ارشاد فرمایا, بدتمیز بدبخت, میں نے کہا تھا میرے کفن کی چوری مت کرنا. ایک جنتی ہو کر کے ایک جنتی کے کفن کی چوری کرنے آیا ہے. چنانچہ وہ شخص کہتا ہے, کفن چور کہتا ہے, حضور میں کہاں سے جنتی ہو گیا, میں تو ایک جہنمی ہوں, میں آپ کی کفن کے چوری کے لیے آیا تھا. حضور میں کب سے جنتی ہو گیا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو اب جلال آیا, آپ نے ارشاد فرمایا, اے کفن چور سن لے, صرف تو ہی نہیں بلکہ دلی کے اندر جا اور اعلان کر دے جتنے لوگوں نے آج میری نماز جنازہ میں شرکت کی ہے سب کو اللہ رب العزت نے بخش. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, کرامت اولیاء کرام, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت بہت یہ ولیوں کی شان ہے کہ مرنے کے بعد میں اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. بے شک. لیکن آج وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ اولیاء انبیاء تو مر کر مٹی میں مل گئے. ماشاء اللہ, معاذ اللہ رب العالمین. حضرات یہ ان کا کوئی نبی یا ولی ہوگا جو مر کر مٹی میں مل گیا ہوگا. الحمدللہ ہم سنی ہیں اور سنی بریلوی ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی, اللہ کے ولی اپنی قبریں میں زندہ ہے اور وہ ہماری مدد بھی کرتے ہیں. اور یہ عقیدہ ہے جس عقیدے کو ہمارے امام نے آج سے 100 سال برس پہلے دیا تھا کہ بے شک اللہ کے تمام انبیاء کرام اور اولیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے ارشاد فرمایا, اے لوگوں نبیوں کی شان تو یہ ہے اور ان کی زندگی کی شان تو یہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوب, بہت خوب, ماشاء اللہ. یہ انبیاء کرام کی شان ہے, یہ اولیاء کرام کی شان ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اولیاء کرام کی کیا شان ہوتی ہے ملاحظہ فرمائے. حضرت بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے.